ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی. بدترین بدبخت منافقین نے تہمت لگائی اور ایسے حالات پیدا کیے پورے مدینے میں کوحرام مچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، صدیق اکبر بھی پریشان ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ ام رومان پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشان، پورے مدینے میں کوحرام مچا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے تو اس وقت سے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے، اور صدیق اکبر بھی پریشان ہیں. اس پریشانی کے عالم میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو عائشہ صدیقہ کی برات، عائشہ صدیقہ کی صفائی دی. کیسے صفائی دی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی مجھے یقین تھا کہ اللہ میری صفائی دیں گے، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ میری صفائی کے لیے قرآن نازل فرما دیں گے. فرمایا مجھے یقین تھا اللہ مجھے برات اور مجھے بری فرمائیں گے، لیکن میری برات میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی، ایسا کچھ نہیں تھا. جس وقت آیات نازل ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار اور وحی کی علامات شروع ہوئیں. ابوبکر تھر تھر کانپ رہے ہیں، ام رومان تھر تھر کانپ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا وحی آئے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ وحی نازل ہو رہی ہے. جو ہی وحی ختم ہوئی، وحی ختم ہوتے ہی سب سے پہلے الفاظ جو آپ کی زبان پہ آئے فرمایا بشرا لک یا عائشہ، عائشہ تجھے مبارکباد ہو. بشرا لک یا عائشہ، عائشہ تجھے بشارت ہو. فوراً ام رومان نے والدہ نے کہا عائشہ اٹھ جا، اپنے خامد کا شکریہ ادا کر، خامد کا ماتھا چوم، اس کا ہاتھ چوم، خامد کا شکریہ ادا کر. فرمایا لا اشکر الا للہ، اماں اس وقت میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اگر شکریہ ادا کروں گی اللہ کا شکر ادا کروں گی. اور جو میں نے بات بتانی ہے، موضوع چل رہا ہے. عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا عائشہ یہ تو بتاؤ تمہیں جو اتنا مقام ملا ہے قیامت تک تمہاری برات، تمہاری طہارت، تمہاری صفائی بیان ہوتی رہے گی. عائشہ یہ بتاؤ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے جو تم نے کیا اس عمل کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا. فرمایا بس مجھے ایک ہی بات یاد ہے کہ جب وہ جنگل بیابان میں تنہائی میں سوئی ہوئی تھی اور وہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ڈیوٹی ہی یہ تھی، ذمہ داری یہ تھی لشکر کے پیچھے پیچھے رہیں، کوئی لشکر کی گری پڑی چیز وہ اٹھا لیں، کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے اسے ساتھ لے لیں. وہ صفوان پیچھے پیچھے تھے. جب صفوان پیچھے چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جہاں میں سوئی ہوئی تھی، میں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، صفوان نے دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے. صفوان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہا، میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور صفوان نے دیکھ لیا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. صفوان نے اپنی سواری قریب کی، سواری قریب کر کے کہا ماں جان آپ اس سواری پہ سوار ہو جائیں. فرمایا جب میں سواری پہ سوار ہو رہی تھی اس وقت میری زبان پہ یہی کلمات تھے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. فرمایا میں نے اس وقت یہ حسبی اللہ کا جملہ کہا تھا. پھر آپ جانتے ہیں اس حسبی اللہ کے جملے نے عائشہ صدیقہ کی عظمت کو چار چاند لگائے اور عائشہ صدیقہ کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں تہمت تو لگی ہے، یوسف پہ تہمت لگی، اللہ نے یوسف کی صفائی کے لیے بچے کو قوت گویائی دی. لوگوں تہمت لگی، مریم پہ تہمت لگی، اللہ نے صفائی کے لیے قوت گویائی دی. ایک بچہ بول رہا ہے، بچے نے مریم کی صفائی دی ہے، بچے نے یوسف کی صفائی دی ہے. لیکن جب عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، اللہ تعالیٰ چاہتے مدینہ کے در و دیوار بولتے، اللہ چاہتے مدینہ کے شجر و حجر بولتے، اللہ تعالیٰ چاہتے مدینہ کے پہاڑ بولتے، لیکن اللہ نے کسی کو صفائی کے لیے منتخب نہیں فرمایا. اللہ عائشہ صدیقہ کا خود وکیل صفائی بن کے تشریف لے آیا. تو عائشہ صدیقہ نے کیا کہا تھا اس وقت؟ کیا جملہ کہا تھا؟ حسبی اللہ.
عائشہ صدیقہ نے یہی کہا تھا حسبی اللہ۔ میدان احد کا، جنگ احد کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، وقالوا حسبنا اللہ۔ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آ رہا ہے، آ جائے، حسبنا اللہ، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔